فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں، اور ان میں بھی چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کا اپنا قاصد پیغمبر بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے ہیں، اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتوں کی قد و قامت۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہے اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ فرشتوں کی ضروریات۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے، جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے، اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لے۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحتہ ذکر نہیں ملتا، البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتے ہیں۔
सैयदा मरियम अलैहि अस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहि अस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे और जिब्रील अमीन अलैहि अस्सलाम सिवाय 2 मर्तबा के हर मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। फरिश्तों की ताकत। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज्यादा कुव्वत और ताकत अता कर रखी है। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहां के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहां के लोगों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। तो इस मकाम पर सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहि अस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज दी और कहा कि अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है। जो उन्होंने आपके खिलाफ अक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसी तरह जिब्राइल अमीन अलैहि अस्सलाम की कुव्वत व ताकत के बारे में कुरान मजीद में है। उन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोर आवर है। फरिश्तों का नज़्म व ज़ब्त। फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सस्ती और काहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहां ड्यूटी शुरू होती है वो इस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और इसे अहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। फरिश्तों की मौत। जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं हैं, यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें अहसन तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज जिंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, जमीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफस को मरना है